अगला सवाल हमारे पास कई भाइयों की तरफ से आया है। शर्जील तौहीद भाई हैं, उनका भी सवाल है कि अगर कोई शख्स मजदूर है और बहुत मेहनत का काम करता है तो क्या वो रोज़ा छोड़ सकता है। इसी तरह हमारे मोहतरम भाई शेख अब्दुर्रहमान सुदैस साहब की तरफ से भी ये सवाल है। वो भी पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी भट्टों पर काम करने वाले और इस तरह जो सख्त काम करते हैं, सड़कों पे जो सड़कें बनाने वाले मजदूर हैं, सख्त गर्मी में क्या वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। इसी तरह अबुल हुसैन मीर इब्राहिम असलफ़ी भाई जो कश्मीर से हैं, वो पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर फसल और दीगर समरात तैयार हों, जिस तरह गंदम है अभी आज के दिनों में, तो गर्मी की वजह से रोज़ा छोड़कर फिदिया दे सकते हैं। यानी गंदम काटनी है तो रोज़ा छोड़ें और फिदिया दे दें, और फसल काटें और फिदिया दे दें। और बाज़ कहते हैं कि मजदूरी करने वाले को रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, वो फिदिया दे सकता है। क्या ये कौल सही है? वो दलील में कुरान करीम की एक आयत भी पेश करते हैं कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुमसे आसानी का इरादा करता है, तंगी का इरादा नहीं करता। देखिए, ये बहुत बड़ा मुगालता है। ये बिल्कुल उसी तरह का मुगालता जो गामदी साहब ने दिया कि पेपरों के दिनों में जो तालिब इल्म हैं उन्होंने पढ़ना होता है तो वो रोज़े छोड़ दें, बाद में किसी महीने में रख लें। तो ये बहुत बड़ी ख़ता है और बहुत इंतहाई ख़तरनाक और ख़िलाफ़ कुरान और सुन्नत ये फतवा है कि मुशक्क़त हो, जिसको भी मुशक्क़त हो वो रोज़ा छोड़ दे। देखिए, कुरान करीम ने मुशक्क़त के लिए रोज़ा छोड़ने का क़त्अन कोई भी किसी भी जगह इसका कोई सबूत नहीं रखा और ना इसकी कोई इजाज़त दी है। कुरान करीम ने जो बताया है, दो किस्म के लोगों के बारे में बताया है कि ये लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं, और वो भी फ़ाइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, के बाकी दिनों में इनकी गिनती पूरी कर लेंगे। वो कहें फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन, तुम में से जो मरीज़ हो या सफ़र पर हो वो रोज़ा छोड़ सकता है और बाद में अपने रोज़े की क़ज़ाई दे सकता है। अगर मशक्क़त वाले या मेहनत करने वाले लोग भी होते तो वमा कान रब्बुका नसिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भूलने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मा कान वमा यकून का इल्म है। आजकल जो सख्त मजदूरी हो रही वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में है। जो उस दौर में सख्त मजदूरियाँ होती थीं वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में भी ऐसी कोई बात नहीं है। सख्त मजदूरियाँ करने वाले, सारा दिन हल चलाने वाले, ज़मीनों पर काम करने वाले और जानवरों को चराने वाले, ऐसे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में भी मौजूद थे। और इस बात के शवाहिद बहुत कसरत से हैं। मिसाल के तौर पर सही बुखारी में वो वाक़या मौजूद है। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु इशा की नमाज़ अपनी कौम को पढ़ाते थे, तो एक दिन उन्होंने नमाज लंबी कर दी, इशा की नमाज में लंबी किरात कर दी। तो एक शख्स जो पीछे खड़ा था, सहाबी, उसने नमाज तोड़ दी लंबी किरात से, थक कर, तंग आकर, और अपनी नमाज पढ़ के घर चला गया। उसके बारे में जब शिकायत की गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय उस सहाबी को गलत कहने के सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को तंबीह की कि मुआज़, आप लोगों के लिए आजमाइश ना बने, जब आप फ़र्ज़ी नमाज पढ़ा रहे हों तो फिर आप थोड़ी और छोटी किरात किया करें, क्योंकि आपकी इक्तदा में तंदुरुस्त और बीमार हर तरह के लोग होते हैं और काम काज वाले लोग भी होते हैं। ऐसे लोग जिनको किसी काम पे जाना है वो भी होते हैं, जो काम काज करके थके होते हैं वो भी होते हैं। और वहाँ अल्फाज क्या हैं सहाबी के, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उज़र बताया कि अल्लाह के रसूल, मैं नमाज क्यों छोड़कर चला गया, मैंने नमाज तोड़कर अपनी क्यों पढ़ ली और घर चला गया। और उसमें अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल, हम तो जानवरों में मवेशियों वाले हैं, सारा दिन काम करके हमारी तो बुरी हालत हुई होती है, हम इस वक्त इतनी लंबी नमाजें नहीं पढ़ सकते। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को तंबीह फरमाई। इससे मालूम होता है कि सख्त काम काज करने वाले और मशक्क़त से भरपूर मजदूरी करने वाले सहाबा किराम में भी मौजूद थे, लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं मिला कि किसी सहाबी ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल, हम तो गर्मियों में रोज़े आ गए हैं और सख्त गर्मियों में खजूरें भी पकती हैं और हमें फल उतारना है, उसको फिर हमने खुश्क करना है, फिर उसको हमने आगे सेल करना है, बेचना है, तो हमें रुख्सत दें। ऐसी कोई मिसाल नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई भी सख्त मजदूरी नहीं थी? आज ज़्यादा सख्त मजदूरी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस आयत को आप पेश करना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी का इरादा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़र वालों के लिए और मरज़ वालों के लिए कहा है कि सफ़र और मरज़ जो है
اللہ رب العزت تم سے اپنی خاص رحمت سے ان حالات میں روزے کو موقوف کر دیتا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دو اور بعد میں روزہ رکھ لو۔ قرآن کریم کی آیات اگر آپ پڑھیں نا سورہ بقرہ میں، تو پے در پے 2 آیات میں اللہ رب العزت نے یہ چیز بیان کی ہے۔ پہلی آیت کو منسوخ کر دیا اللہ رب العزت نے، جس آیت میں یہ تھا نا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، یہ آیت نمبر 184 ہے سورہ بقرہ کی، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں روزے رکھو، جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں وہ 1 مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں۔ لیکن دوسری آیت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس پر اجماع امت کا اتفاق ہے، کسی کو 2 رائے نہیں ہے۔ قرآن کریم کو بھی پڑھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں فدیہ دے کر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں موجود ہو اسے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس کے لیے فرض ہے اس پر روزہ رکھے۔ ہاں جو مستثنیٰ ہے وہ کون ہے؟ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا سفر پر ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ تو مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی۔ آگے اللہ رب العزت نے مریض اور مسافر کو رخصت دے کر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ آسانی اور تنگی اللہ رب العزت نے جو بتائی ہے کہ آسانی دینا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اللہ رب العزت نے خود بتا دیا کہ وہ مسافر اور مریض کے بارے میں آسانی اللہ رب العزت نے کی ہے۔ باقی مشقت کی آپ بات کرتے ہیں تو سخت مزدوری کرنے والے کو مشقت ہوتی ہے، عام لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ کیا سخت گرمی میں، سخت لو کے موسم میں ایک عام انسان کو کیا تلخی اور تنگی نہیں ہوتی؟ اس کے ہونٹ خشک نہیں ہو رہے ہوتے پیاس کی وجہ سے؟ کیا اس کو مشقت نہیں لگ رہی ہوتی؟ تو کیا وہ سارے روزہ کھول دیں پھر؟ یعنی سخت گرمیوں میں جن کے ہاں روزے ہیں وہ سارے چھٹی کر لیں اور سردیوں میں بعد میں رکھتے رہیں؟ یہ کہاں کی فقہ ہے؟ یہ انتہائی یعنی غیر اسلامی سوچ ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام تو صبر کی تلقین کرتا ہے، روزے کی حالت میں بھی انسان کو اللہ رب العزت صبر سکھاتا ہے۔ وہ صبر کیسے آئے گا؟ جب مشقت اور مصیبت کو، تنگی کو وہ برداشت کرے گا اللہ رب العزت کی خاطر، تب ہی تو اس کو صبر آئے گا، تب ہی تو اس میں تقوی پیدا ہوگا۔ یہی تو اللہ رب العزت سکھانا چاہتے ہیں انسانوں کو۔ اور اگر آپ نے مشقت جب بھی آئی اور آپ نے روزہ چھوڑ دینا ہے، پھر آپ نے رمضان مبارک کو کیا نبھایا ہے اور آپ نے اللہ رب العزت کی خاطر کیا قربانی دی ہے؟ کتنی احادیث ہیں واضح طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ رب العزت کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یدع شہوتہ واکلہ وشرابہ من اجلی، یہ بندے کو میں روزے کی جزا خود دوں گا۔ کیوں؟ اتنی مہربانی اس عمل کی وجہ سے کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اپنی شہوت کو، اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی خاطر ہم یہ پیاس اور بھوک برداشت کرتے ہیں۔ اگر جب بھی مشقت ہو تو روزہ چھوڑ دینا ہے تو پھر پیاس اور بھوک کہاں برداشت کی؟ اب آگے آتے ہیں ہم دوسرے نقطے کی طرف۔ اسلام ایسا کوئی غیر عقلی یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں غیر معقول مذہب نہیں ہے کہ جس میں ایسی تنگی ہو جو انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ دیکھیں مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا روزہ رکھے گا، روزہ چھوڑنے کی اسے کوئی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے روزہ نبھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ سردیوں میں بھی کوئی مزدوری نہیں کر سکتا سر؟ یہ اب آپ ترغیب دلانی چھوڑ دیں لوگوں کو کہ لوگ مزدوری بھی کریں اور ساتھ روزہ بھی رکھیں۔ ہم بھی بچپن سے ہمارے علماء جو ہے بڑے بڑے واقعات سناتے ہوتے تھے نا، وہ جناب ایک بڑا مزدور سی جی مزدوری کر رہا سی جناب، ایک انگریز اس کو سائڈ پہ لے گیا، اس کو کہا پانی پی لے، اس نے کہا نہیں میرا روزہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنے ہے مزدور دکھاؤ منو، جھوٹے ہو۔ ہم بھی بڑا خوش ہوتے تھے۔ آپ مزدور لے آئے جو پورا دن مزدوری کرتا ہو اور وہ قرآن پہ حلف لگ کے کہے کہ جی مجھے ایمان کی موت نہ آئے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بتائے وہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ کوئی مزدور روزہ نہیں رکھتا۔ یہ کہانیاں کروا رہے ہیں آپ کو، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب بہت زیادہ گرمی کے موسم میں، بہت زیادہ گرمی کے موسم میں، سخت لو کے موسم میں روزہ رکھ کر باہر جا کر محنت مزدوریاں کرتے رہے کھیتوں میں، وہاں بڑی بڑی فصلوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاید جن لوگوں کا واسطہ پڑا ہے انہیں پتہ ہوگا
کہ کماد گنے جیسی فصل ہے، گرمی جب سخت ہو اور ہوا بھی نہ چل رہی ہو، لو پڑ رہی ہو، تو وہاں ایسی فصلوں میں داخل ہونا بھی یہ خطرے کا سبب ہوتا ہے، انسان کو وہاں سانس ہی نہیں آتا۔ تو اتنی محنت اور مشقت روزے کی حالت میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کی ہوئی ہے اور روزے کو بھی نبھایا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے روزہ چھوڑ دیا ہو، یا پھر ہمارے سامنے ایسی کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے روزہ توڑ دیا ہو۔ اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے، نبھانے کی توفیق دیتا ہے۔ ابھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پچھلے رمضان اور اس سے پچھلے رمضان ہمیں جامعہ جانا ہوتا تھا، گھر سے دور تھا، تو سخت لو میں جانا آنا، دن میں 4 دفعہ جانا آنا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ گئے، گرمی میں آئے، پھر آئے، اور راستے میں اتنی بری حالت ہو جاتی تھی کہ متلی کی کیفیت ہو جاتی تھی منہ کے خشک ہونے کی وجہ سے۔ تو مشقت تو ہمیں بھی ہوتی تھی، حالانکہ ہم مزدوری نہیں کر رہے ہوتے تھے، صرف جا آ رہے ہوتے تھے، تو لیکن اللہ رب العزت ہمت دیتا ہے۔ تو کیا مشقت میں ایک انسان روزہ چھوڑ دے؟ روزہ نہیں چھوڑنا اس نے، اللہ رب العزت ہمت دے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص مزدوری کرتے ہوئے، سخت مزدوری کرتے ہوئے روزے کی حالت میں اس سے ناقابل برداشت ہو جائے کام، وہ مثال کے طور پر بے ہوش ہونے لگتا ہے، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے نا بندے کہ اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے کام۔ تو جب ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اس سے کام، اس وقت وہ بیمار ہوتا ہے۔ جب تک اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑنا شروع کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے بس میں یہ کام نہیں رہا، وہ گرنے لگتا ہے، بیمار ہو جائے گا، روزہ چھوڑ دے گا، پھر وہ پانی پی لے، پھر وہ دوائی کھا لے، پھر وہ اپنا کام بھی تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر سکتا ہے، کرے گا، اس وقت وہ بیمار ہو جائے گا۔ جب انسان ناقابل برداشت ہو جائے اس سے، وہ بیمار کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان روزہ رکھے ہی نہ؟ ہو سکتا ہے کتنے دن ایسے ہوتے ہیں کہ دن ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ آج کا دن ہمارے پاس بہت ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو اس دن میں اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا اور وہ مزدوری کرتا ہے تو اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ دن بہت ٹھنڈا ہے اور انسان کو کوئی بھی مشقت نہیں ہوئی۔ اب انسان روزہ ہی نہ رکھے، اگلے دن ہو سکتا ہے دن نے اتنا ٹھنڈا ہو جانا ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو توفیق اور طاقت ملتی ہے، کیا آپ اللہ رب العزت کی قدرت سے نا امید ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت طاقت اور قوت اور ہمت نہیں دے گا کسی بندے کو اپنے فرائض کی تکمیل کے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر ایک انسان باوجود کوشش اور محنت کے اس وقت لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے اور روزے کو نبھا نہیں پا رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ بیمار ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت اسے رخصت دے دیں گے۔ لہٰذا شروع سے ہی کہہ دینا کہ آپ کو جناب مزدور سارے روزہ چھوڑ دیں، محنت مشقت کرنے والے سارے روزہ چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ فدیے کا تصور منسوخ ہو چکا ہے، صرف دائمی بیمار اور بوڑھے کے لیے اور حاملہ اور مرضعہ کے لیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے بس وہی ہے۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے فدیے کا معاملہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کوئی فدیہ دے کر اپنے روزے کو معاف نہیں کروا سکتا۔ اگر وہ بیمار بھی ہے تب بھی بعد میں روزہ رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ ہاں، دائمی بیمار یا بوڑھے یا حاملہ مرضعہ کے بارے میں نصوص موجود ہیں، وہ ان نصوص کی روشنی میں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ محنت مزدوری اور مشقت کرنے والے لوگ روزہ رکھیں گے، روزہ نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر بالفرض اللہ رب العزت کو ایسا منظور ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں محنت مزدوری کرتے ہوئے وہ بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں اور ان کی ہمت جواب دے دیتی ہے، پھر اللہ رب العزت نے بیمار کی کیٹیگری میں انہیں شامل کر دیا ہے، وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے۔